تفسیر کی راہ کے اندر میں نے اکثر آپ لوگوں کو سمجھایا کہ جو اسرائیلی مواد ہمارے پاس موجود تھا اور موجود ہے، اس نے قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے بہت سے مفسرین ایسے ہیں کہ جن کے جو قدم ہے وہ پھسل گئے، اور یہ ایک بہت بڑا عیب ہے جو عمومی تفسیروں کی کتابوں کے اندر آ جاتا ہے۔ میں نے اس کی طرف آپ لوگوں کو پہلے بھی توجہ دلائی تھی، آج بھی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ جب قرآن نازل ہوا تو پچھلی کتابیں موجود تھیں، اس میں تحریفات بھی انہوں نے کر دی، اور ہمارے ہاں تو پھر جو تاریخ جمع ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جمع ہوئے، افعال جمع ہوئے، اس کی بہت زیادہ تحقیق کی علماء نے، اس کی سند میں، اس کے متن میں ہر طرح کے عیب کو دور کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جو پچھلی اقوام تھی، یہود و نصارہ تھے، انہوں نے کسی بھی طرح کا کوئی لحاظ نہیں رکھا، کسی چیز کی کوئی حفاظت نہیں، نہ اللہ کی کتابوں کی حفاظت، نہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے جو اقوال ہیں، افعال ہیں، ان کی کسی بھی حفاظت، کچھ بھی نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا جہان کی غلط نسبتیں انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف، اللہ رب العزت کی طرف، کتابوں کی طرف، یہ سارا گند جو تھا یہود و نصارہ کا موجود تھا۔ جیسے مسلمان آگے، جب اسلام آگے بڑھا اور بہت سے ظاہر اہل کتاب جو تھے وہ مسلمان بھی ہوئے، یہودی بھی، نصارہ بھی، تو ان کے پاس بھی پچھلا نالج بہت سا تھا۔ کچھ ان کے علماء بھی تھے جیسے وہب بن منبہ ہیں یا دیگر ہیں، اب وہ بھی جو اپنے باتیں تھیں ان کی، ان کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ باتیں جس وقت یہود و نصارہ کی اسرائیلیات اسے کہا جاتا ہے، جب یہ پھیلنا شروع ہوئی تو بہت سی باتیں ایسی تھیں جو مفسرین کو ملیں اور بہت اچھے طریقے، بہت اچھی سند کے ساتھ بھی ملیں، اور اس وجہ سے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے ان اسرائیلی روایتوں کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر کر کے چلے گئے۔ یہ غلطی بہت سے مفسرین سے ماضی میں بھی ہوئی ہے، انسان ہے اسے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو دین ہے ہمارا، اس کو اللہ رب العزت نے بے یار و مددگار کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ ہر دور میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء کرام ضرور پیدا کیے کہ وہ غلطیوں پر متنبع کرتے چلے گئے۔ اچھا، اسی طریقے سے ماضی میں بھی ایسا ہوا، اور آج کے دور کے اندر بھی، ہم جس دور میں ابھی زندہ ہیں، آج بھی بڑے بڑے مفسرین کی آپ کتابوں کو اٹھا کر کے پڑھ لیں، سب سے بڑا عیب جو ان کی تفسیر میں قرآن پاک کی تفسیر اسرائیلی روایتوں سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس جو ابھی جو پچھلی آسمانی کتابیں موجود ہیں اس سے قرآن پاک کی تفسیر کرنا شروع کر، یہ ایسا عیب ہے، نہ ماضی میں اس نے چھوڑا نہ آج چھوڑتا ہے۔ اب ان میں سے ایک آیت ہے سورہ اعراف کی، میں آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک جنس سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها، پھر اسی جنس سے اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بھی بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل، انس حاصل کرو۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے مشرکین، جب تمہارے کسی کے حمل ہو جاتا ہے پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگ جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلامت بچہ دے، کسی عیب کوئی بیماری نہ ہو، بالکل سلامت بچہ ہو تو اللہ ہم تیرا شکر گزار بنیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب تمہاری دعا کو، مطلب تمہاری اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں صالح اور بالکل تندرست بچہ عطا فرما دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، پھر تم لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہو، اس بچے کی نسبتیں اللہ سے ہٹا کر دوسروں کی طرف دینے لگ جاتے ہو۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے جو تم شرک کرتے ہو۔ دیکھیں اس آیت میں واضح اشارہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعالی اللہ عما یشرکون، جو تم شرک کر رہے ہو مشرکو، اللہ اس سے پاک ہے۔ واضح طور پر قرآن پاک کے اندر یہ اشارہ موجود ہے کہ یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں مشرکین سے، اور مشرکین کا عام طور پہ یہی مزاج رہا کرتا تھا، جب ان پر کوئی مشکل پڑتی تو اللہ رب العزت کے ساتھ خالصتاً دعا کرنا شروع کر دیتے، جب وہ مشکل ٹل جاتی تو پھر وہ شرک کرنے لگ جاتے، پھر دعائیں دوسروں سے کرنے لگ جایا کرتے تھے۔ جیسے اللہ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، جب یہ کبھی کشتی میں سوار ہوں، طوفان آ جائے، کوئی اب ان کو یار و مددگار نظر نہیں آتا تو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ نجات دے دے تو پھر دعا کسی اور سے کر کے شرک میں مبتلا ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ عمومی مزاج مشرکین کا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب مشرکین سے کیا کہ تمہارے بھی جس وقت اولاد ہونے والی ہوتی ہے خالصتاً اللہ سے دعائیں کرنے لگ جاتے ہو، جس وقت اللہ اولاد دے دیتا ہے اب نسبتیں بدلتے ہو کہ مجھے تو فلاں نے دیا، مجھے تو فلاں جو ہے اس نے یہ اولاد دی ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ لیکن ہوا یہ کہ اسرائیلی جو پچھلے یہود و نصارہ تھے انہوں نے بہت سے قصے بنائے ہوئے تھے، ان قصوں میں سے ایک قصہ یہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اور شرک میں اس طرح مبتلا ہوئے تھے کہ کوئی بھی بچہ حضرت حوا کا پیدا ہوتا وہ مر جاتا، آپ اس کا نام عبداللہ رکھتی، عبید اللہ رکھتی، مر جاتا۔ تو ایک دفعہ شیطان آیا حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ورغل آیا کہ ابھی آپ کا جو بچہ پیدا ہوگا نا اس کو اللہ کی نسبت نہ دو، عبداللہ نہیں کہنا، عبد الحارث کہنا۔ تو ایسا ہی ہوا، حضرت حوا ان کی وسوسوں میں آ گئی، جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام عبد الحارث رکھا، وہ بچہ زندہ رہا، وہ مرا نہیں۔ تو یہ ہے وہ آیت پاک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شرک کی طرف نشاندہی بیان کی ہے کہ ان سے بھی ایک عمل شرک ہو گیا تھا۔
یہ اسرائیلی باتیں ہیں نعوذ باللہ من ذالک، جس کا ہمارے دین میں کوئی اصل موجود نہیں تھی. اور اس آیت مبارکہ کے اندر براہ راست خطاب اللہ تعالیٰ مشرکین سے کر رہے ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے. آپ جملہ محققین مفسرین کو پڑھ لیں، انہوں نے اس چیز کا رد کیا. بھائی آیت پاک حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہے ہی نہیں. لیکن ہوا یہ کہ وہ اسرائیلی جو باتیں تھیں، جو ان کی کتابوں کی، جو ان کی روایتوں کی، وہ ہمارے دل و دماغ میں ایسی راسخ ہوئی کہ ہمارے بھی بہت سے اہل علم ایسے تھے، بڑے بڑے علماء گزرے، لیکن وہ پھسل گئے اور اس آیت کی شرح میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا انہی کا ذکر کر کے چلے گئے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق ہی آیت ہے، انہی سے عمل شرک ہوا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبیوں کی یہ شان نہیں ہوا کرتے. اس میں سر فہرست ہے ابن جریر طبری. اگر آپ تفسیر طبری پڑھیں گے تو ان کا میلان بھی اسی طرف ہو گیا. یہ روایتیں ذکر کی اور روایتیں ذکر کر کے ان کو سمجھ گئے کہ ٹھیک روایتیں ہیں، اس آیت کی شرح میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے چلے گئے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے تو مفسر بغوی آئے ہیں، اور مفسر جو بغوی ہیں ان کا عمومی مزاج یہی ہے کہ جس بات کو ابن جریر طبری ترجیح دیتے تھے، یہ بھی انہی کو ترجیح دے دیا کرتے تھے. ان سے بھی یہی غلطی ہو گئی، انہوں نے اس آیت میں شرک کی جو نسبت ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کر دی. اچھا، اس کے بعد دیکھیں پھر ظاہر ہے میں نے آپ کو کہا کہ اس دین کو اللہ نے بے یار و مددگار کبھی نہیں چھوڑا. پھر بڑے بڑے محققین علماء آئے، جیسے قرطبی ہیں. تفسیر قرطبی کے اندر جب انہوں نے ان تمام روایتوں کو اپنے سامنے رکھا، جو حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام لے کر کے، یا دیگر ان کے یا حضرت اکرمہ کا نام لے کر کے، اس کے علاوہ ان کے سعید بن جبیر کا نام لے کر، یہ جو روایتیں آ گئی تھیں، ان کو انہوں نے جب دیکھا، تحقیق تو نہ کر پائے لیکن وہ اس نتیجے پہ ضرور پہنچے قرطبی صاحب، انہوں نے کہا دل میرا راضی نہیں ہو رہا، کچھ گڑبڑ ہے. قرآن کی یہ آیت کی یہ چیزیں تفسیر نہیں بن رہی ہیں. یہ واقعہ اللہ نے جو ذکر کیا یہ تو مشرکین سے خطاب ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے نبی بھی رہے ہیں، اس آیت میں ہم کیسے داخل کر سکتے ہیں؟ تو پہلے علامہ قرطبی آئے، انہوں نے اس پر عدم ارتضاء جو ہے نا وہ ظاہر کیا. پھر علماء کرام نے مزید تحقیقات کرنا شروع کی. اسی طرح ان کے بعد صاحب کشاف آئے، تفسیر کشاف والے. پھر امام نصفی آئے، انہوں نے ان روایتوں سے اعراض کر لیا. انہوں نے کہا نہیں، ان روایتوں میں کچھ گڑبڑ ہے، کہ یہود و نصارہ کی کچھ نہ کچھ لگ رہی ہیں. انہوں نے اعراض کر دیا. پھر قلم اٹھایا محقق مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور انہوں نے ان تمام کی تمام روایتوں کو اکٹھا کیا، ان کی چھان پھرٹ کی، سند دیکھا، اور کڑیوں سے کڑی ملا کے اینڈ نتیجہ امام ابن کثیر نے یہ ذکر کیا سب اسرائیلی مواد تھا، جو مڑ مڑا کر کے صحیح سندوں کا جامع پہن کے صحابہ کرام کے نام سے آ گئی ہیں. بلکہ کئی روایتوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مقدس نام لے کر بھی ذکر کر دیا. تو پھر مفسر ابن کثیر جو تھے، انہوں نے ان تمام روایتوں کو اسرائیلی روایات ڈکلیئر کیا، کہا کہ کوئی مرفوع بات اس میں ثابت نہیں، کوئی موقوف بات اس میں ثابت نہیں، اسرائیلی مواد ہے یہ سب. اس کے بعد پھر جتنے علماء آئے، محققین آئے، ان سب نے پھر اس آیت سے یہ جو ایک گڑبڑ ہو گئی تھی یہود و نصارہ کی اسرائیلی باتوں کا اثر، اس کو صاف کیا اور سمجھاتے چلے گئے کہ اس چیز سے بچ کے رہا کریں. تو بد نصیبی ہماری ایسی ہے کہ ہمارے آج بھی آپ بڑی بڑی تفسیروں کو، نام بر تفسیروں کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اسرائیلی مواد سے قرآن پاک کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، وہیں سے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ قرآن پاک اپنے اندر ہی تفصیل رکھتا ہے، اور ہمیں کوئی محتاجی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ پچھلی کتاب، محرف شدہ کتابوں سے قرآن پاک کے جمال کو دور کرنے لگ جائیں، قرآن کی تفسیریں کرنے لگ جائیں. اچھا، ایک چیز اور میں بیان کر دوں کہ اسی آیت کی شرح کے اندر اگر آپ پڑھیں، محمد رشید رضا صاحب کو تفسیر منار کے اندر نہایت نفیس بات انہوں نے کی ہے، اور وہ یہ جملہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس آیت کو دوبارہ پڑھیں کہ جس وقت بچہ ہونے لگتا ہے، بچہ حمل ہو گیا، تو مشرکین اللہ سے دعا کیا کرتے تھے خالصتاً اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہمیں سلامت بچہ دے تو ہم تیرا شکر گزار بنیں. لیکن جس وقت آیت دیکھیں، فلما آتاہما صالحا، جب اللہ کی طرف سے انہیں صالح بچہ مل جاتا تھا، جعل لہ شرکا فیما آتاہما، جو اللہ نے عطا کیا یعنی جو اولاد دی، اس اولاد میں اب اللہ سے شرک کرنے لگ جایا کرتے ہیں. اولاد سے شرک کا کیا مطلب؟ پہلے اللہ سے خالصتاً دعائیں کرنے لگ جاتے تھے، جس وقت وہ اولاد مل گئی اب نسبتیں بدل دیتے تھے، نہیں مجھے تو فلاں نے دیا، مجھے تو فلاں نے دیا. اس آیت کے تحت پھر علامہ محمد رشید رضا صاحب نے بہت نفیس بات کی ہے. انہوں نے کہا بدقسمتی سے ہمارے یہاں آج کل کا بھی ماحول ایسا بن گیا کہ ہم جس وقت پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر آ جاتے ہیں، اللہ سے ہم نے دعا کر لی، یا بلکہ ہم کئی دفعہ پریشانیوں کے اندر بھی اللہ سے دعا نہیں کرتے، اور ہمیں کوئی اللہ کی طرف سے جب ایسی نعمت ملتی ہے کہ جس نعمت میں کسی انسان کا کوئی دخل نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. بھائی جیسے اولاد ہے، پیٹ کے اندر جو بچہ بنتا ہے، غور کریں، اب پیٹ کے اندر بچے کی جب تخلیق ہو رہی ہے، اس تخلیق میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ تخلیق اللہ کی طرف سے خالصتاً معجزتاً ہو رہی ہے. ہر انسان دیکھ سکتا ہے اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے، گوشت بن رہا ہے، خون بن رہا ہے، نسیں بن رہی ہیں پراپر طریقے سے، ہڈیاں بن رہی ہیں، دل بن رہا ہے، گردہ بن رہا ہے، جگر بن رہا ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ پرفیکٹ، دماغ بن رہا ہے، آنکھیں بن رہی ہیں، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت بن رہی ہے، کان بن رہے ہیں، ہر چیز جو پیٹ کے اندر تخلیق ہو رہی ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، خالصتاً اللہ کی قدرت سے ایک ظہور ہو رہا ہے اللہ کی قدرت کا.
تو وہ ذکر کرتے ہیں محمد رشید رضا صاحب کہ اللہ تعالیٰ خالصتاً جو چیز اللہ کی قدرت کے اندر ہو رہی ہے، اس آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ اس کی نسبت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ کی جائے، یہ عمل شرک ہو جاتا ہے۔ تو رشید رضا صاحب ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں بد نصیبی یہ ہے کہ آج کل اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو منتیں مان لی، فلاں بزرگ کی منت مان لی، فلاں ایسا کر لیا، اور جس وقت اولاد ہو گئی تو صراحتاً مسلمان کلمہ گو یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں مجھے فلاں بزرگ نے بچہ دیا، مجھے فلاں اللہ کے نیک ولی نے بچہ دیا۔ یہ کئی صورتوں کے اندر یہ جو نسبت ہیں یہ شرک اصغر بھی ہوتی ہیں، شرک اکبر تک بھی جا سکتی ہیں کہ اگر عقائد کے اندر نظریات میں فطور زیادہ آ جائے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ معاملہ چل پڑا۔ بہت نفیس بات کی۔ اسی طرح محمد بن صالح عثیمین صاحب کو اسی آیت کی شرح کے اندر آپ پڑھیں گے، نفیس بات کی ہے، اور ان تمام باتوں کو انہوں نے رد کیا کہ جتنے بھی مفسرین ماضی کے اندر پھسل گئے اور اس آیت کی شرح کے اندر اللہ کے نبی کو داخل کر دیا، نعوذ باللہ، اس چیز کا بطلان انہوں نے ظاہر کیا، اور پھر اس آیت کے حوالے سے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں جو افعال اللہ کر رہے ہیں جس میں بندے کا دخل نہیں، اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہونی چاہیے، کسی اور کی طرف نسبت نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری قیمتی بات کہ دعا ہمارے دین کے اندر بڑی اہم چیز ہے جس کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ جس وقت انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے کئی نظریات اس کے سامنے آ جاتے ہیں، عاجزی اس کے پاس آ جاتی ہے، اس کے ذہن میں آتا ہے میں جس سے اب مانگ رہا ہوں وہ زبان کا محتاج نہیں، میں اردو میں بھی مانگوں، انگلش میں مانگوں، سب زبانوں کو سمجھ رہا ہے۔ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں چاہے تنہائیوں میں بیٹھا ہوا ہوں لیکن ایک ذات ایسی ہے جس پر کوئی ذرہ مخفی نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، وہ مسبب ہے، میں جو اس سے مانگ رہا ہوں اس کے اسباب پیدا کرنے پر وہ قادر ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ ان عقائد کے ساتھ جس وقت وہ ہاتھ اٹھاتا ہے یہ دعا ہے، دعا عبادت بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انما الدعاء هو العبادہ، دعا ہمارے دین میں عبادت ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اسی لیے دعا کے معاملات کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی شراکت ہمارے دین کو بالکل گوارا نہیں ہے، اس کو بالکل شرک سے ہمارا دین تعبیر کرتا ہے۔ عمل شرک کے ساتھ بعض صورتوں میں شرک اصغر، بعض صورتوں میں شرک اکبر بھی بن جایا کرتا ہے کہ میں انہی نظریات اور عقائد کے ساتھ چاہے کسی نیک بندے سے میں مانگنا شروع کر دوں، لیکن نتیجہ کیا ہوگا کہ میں یہی سب چیزیں ایک اپنے ذہن کے اندر لانا شروع کر دیا۔ مثلا میں ابھی کسی نیک بندے سے غائبانہ طور پر کچھ مانگوں، میرے ذہن میں وہی خیالات آنے لگ جائیں گے کہ یار میں عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے مانگ رہا ہوں، جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ شاید ہر زبان پر جاننے پر قادر ہیں، جس سے میں مانگ رہا ہوں شاید وہ عالم الغیب ہیں کہ میری تنہائیاں بھی ان سے مخفی نہیں ہیں، جس سے میں مانگ رہا ہوں شاید وہ قادر ہے کہ میرے مشکلات کو حل کرنے کے لیے سبب پیدا کر دے۔ وہ سارے نظریات غیر اللہ کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ ہمارا دین تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو چیزیں خاص ہیں وہ خاص رکھ دی جائیں، اللہ کے علاوہ کسی کو اس میں شریک نہ کیا جائے۔ محمد رشید رضا صاحب کو اگر آپ پڑھیں گے اسی تفسیر کے اندر وہ ایک جملہ اور نفیس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اکثر مسلمانوں کو یہاں ایک ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو کفار تھے وہ بتوں سے مانگتے تھے اور ہم اللہ کے نیک بندوں سے دعا کر لیتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ تو شیخ رشید رضا صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے، انہوں نے کہا دیکھیں تھوڑا سا غور کریں، کفار اور مشرکین نے اس وقت بھی جو بت بنائے ہوئے تھے وہ بت صرف للتذکیر بنائے ہوئے تھے، یاد دہانی کے لیے بت بنائے ہوئے تھے، اور وہ بت کن کے تھے آپ سب دیکھ لیں، وہ نیک لوگوں کے ہی تھے کہ جو پیچھے انتقال کر چکے تھے، صالحین ہی تھے جو انتقال کر چکے تھے، انہی کی یادگاری کے طور پر انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ تو ان کا بتوں سے مانگنا دراصل وہ سامنے بت اہمیت نہیں رکھتا تھا، ان کے دلوں کے اندر نظریات اور اعتقاد انہی صالحین کی طرف متوجہ ہو جایا کرتا۔ یہ بڑی قیمتی بات انہوں نے ذکر کی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سے بت پرست آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ آپ ان سے جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ یار آپ بتوں سے مانگتے ہیں، وہ منع کر دیتے ہیں، انہوں نے کہا ہم کم بتوں سے مانگتے ہیں۔ یہ کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ کوئی نان مسلم تھے، ان کو سمجھاتے ہوئے وہ ذکر کرتے نہیں بھائی ہم بتوں سے تھوڑی مانگتے ہیں، تو بھیا پھر بتوں کے آگے کیوں ہوتے ہو؟ وہ ذکر کرتے ہیں یہ تو ہماری یاد دہانی کا علامت کے طور پر ہم نے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے دل کے اندر جو مانگنے کا یا ہمارے دل کے اندر جو تعلق ہے وہ کسی اور سے ہوتا ہے۔ یہی چیز سمجھنے والی ہوا کرتی ہے کہ یہ جو تفریق ہم کر دیتے ہیں نا، وہ بتوں سے مانگتے تھے، ہم بتوں سے نہیں اللہ کے نیک بندوں سے مانگتے ہیں، تھوڑی سی کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے، اور اس چیز میں اگر غلطی ہے ہم پر اللہ ظاہر کرے، اس لیے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اس غلطی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ہم غلطی پر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے حق کو واضح کرے، اور اگر ہمارے مسلمان بھائی اس معاملے میں غلطی پر ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے بھی حق کو واضح کرے تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ عبادت کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اس میں کسی تعویل کے ساتھ بھی عبادت میں گھسنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ خیر۔